الامر الخامس جریان المواتات فی غیر البیع کلام المحقق الثانی فی مواتات الاجارہ والہبہ۔ اب یہاں پر جناب مصنف بات کرنا چاہ رہے ہیں اس ناحیت سے کہ آیا جس طریقے سے مواتات عقود میں بیع میں جاری ہوتا ہے آیا اسی طریقے سے ہبہ میں جاریہ میں ہبہ میں اجارہ میں جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر جاری ہوگا تو آیا ادلہ قرآنی و روایتی موجود ہے یا ہم فتویٰ اور اجماع کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے حکم کا اصدار کریں گے۔ کہہ رہے ہیں فی حکم جریان المواتات فی غیر البیع من العقود و عدمہ، کہ یہاں پر حکم بیان کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ آیا مواتات جاری ہوگا غیر بیع میں جو دوسرے عقود ہیں جیسے کہ اجارہ اور ہبہ ہے، یا جاری نہیں ہوگا۔ علم سے بات شروع کر رہے ہیں، جان لیجئے انہو ذکر المحقق الثانی فی جامع المقاصد، کہ جناب محقق ثانی نے اپنی کتاب جامع المقاصد میں ذکر کیا ہے ان فی کلام بعضہم، کہ بعض فقہا اور علماء کے کلام میں پایا جاتا ہے ما یقتضی اعتبار المواتات فی الاجارہ، کہ جو تقاضا کرتا ہے کہ اعتبار کیا جائے گا مواتات کا اجارے میں بھی، جیسا کہ اعتبار کیا گیا تھا بیوع اور عقود میں، وَقَدَا فِي الْحِبَا، اور اسی طریقے سے اعتبار کیا جائے گا مواتات کا حبا میں بھی۔ اچھا، وذالک سے وجہ جریان بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے عقود میں یعنی بیوع میں جاری ہو رہا تھا مواتات، حبا میں اور اجارہ میں کیوں جاری ہوگا، وذالک سے وجہ جریان بتا رہے ہیں۔ وذالک یعنی ما هو الوجہ الجریان، وجہ جریان یہ لأنہ اذا امرہ بعمل علی عوض معین فعملہ استحق الاجرت، یعنی جب امر کرنے والا امر کرے کسی عامل کو کسی عمل خاص کا علی عوض معین، خاص عوض معین کے ذریعے، فعملہ یعنی فعمل العامل، عامل کا عمل کیا ہوتا ہے، استحق الاجرت، اجرت کا کیا ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے کہ اسے اجرت مسمى دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ اجارے کی بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اجارے کی بحث چل رہی ہے۔ ولو کانت، کہہ رہے کہ جب آپ نے کسی عامل کو اجر معین کے ذریعے کسی اجارے پر لگایا اور اس نے وہ کام کیا اور اس کام کے بدلے میں وہ اجر معین کا مستحق بنتا ہے، فلو کانت ہذہ اجارہ فاسدہ، پس اگر یہ اجارہ فاسدہ ہوتا لم یجوز لہ العمل، تو اس کے لیے اس عامل کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس عامل کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اجارہ صحیح ہے، عامل کا عمل کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اجارہ صحیح ہے۔ وَلَمْ يَسْتَحِقُّ اُجْرَتْ مَا عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ، اور اگر یہ اجارہ فاسد ہوتا تو وہ عامل مستحق اجرت نہ ہوتا، جبکہ اسے علم بھی تھا اس چیز کا کہ یہ اجارہ فاسد ہے، یہ معاملہ فاسد ہے، تو اس کا مستحق اجرت ہونا یہ بتاتا ہے کہ معاملہ فاسد نہیں ہے، اور اس کا اس عمل کے بدلے میں اجارے کا لے لینا یہ بتاتا ہے کہ اس اجارے اور اس معاملے کے اوپر عمل کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، مفہوم التزامی کے ذریعے بات ثابت ہوگی۔ وظاہرہم یعنی ظاہر الفقہا، وظاہرہم الجواز بذالک، جو فقہا کا ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے اجارے کا واقع ہونا اس کیفیت کے ساتھ کہ کوئی انسان کسی انسان سے آ کر کہے کہ آپ فلاں عمل معین کریں، میں آپ کو معین اجرت دوں گا، تو اس کا یہ امر کرنا
اور اس کا وہ عمل انجام دینا، پھر مستحق اجرت بننا، یہ تینوں مقدمے ملا کر یہ دلالت کرتے ہیں کہ اجارہ اس ناحیت پر صحیح واقع ہوگا، اگرچہ مواتاتی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اگرچہ اجارہ مواتاتی کیوں نہ ہو. وَكَذَا، اور اسی طریقے سے لو وَحَبَا بغیر عقد، کوئی انسان ہبا کرنے والا بغیر عقد کے ہبا کرے، اس نے یہ نہیں کہ وَحَبْتُ كَهَذَا الْقَلَمْ، وہ آیا آ کے قلم دے دیا سید کا مواتات کی صورت میں. فَإِنَّ ظَاهِرُهُمْ جَوَازُ الْإِطْلَاقِ، تمام علماء اور فقہاء کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ اس انسان کے لیے یعنی سید کے لیے اس قلم کا اطلاق کرنا جائز ہے، وہ اس میں تصرف کا، اطلاق سے مراد یعنی تصرف کرنا ان کا جائز ہے. وَلَوْ كَانَتْ شِبَةً فاسدہ لم يجوز، لے اگر یہ ہبا بغیر عقد کے فاسد ہوتا تو اطلاق کرنا سید کا اس مال کو جائز نہ ہوتا. تو مفہوم التزامی نکلا کہ جائز ہے مواتات کا ثبوت ہبے میں بھی اور اجارے میں بھی. اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو جائز نہیں ہوتا. بل من، بعض عبارتوں میں بل یمنا، بلکہ منع ہوتا من مطلق تصرف، اگر یہ فاسد ہوتا تو مطلق تصرف اس کے لیے ممنوع ہوتا، وہ اسے اٹھا کے یہاں سے دوسری جگہ بھی اگر رکھتا یہ بھی اس کے لیے جائز نہ ہوتا، بدرجہ اولا کہ وہ اسے ختم کرتا. واحیا ملحظ وجیح انتہا، اور یہ جو ملحوظ ہے جو فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ وحیہ ملحظ وجیح، یہ جناب محقق ثانی کا ہے علماء کے لیے، کیونکہ یہ اپنی کتاب میں اعلم ان ذکر المحقق ثانی فی جامع المقاصد فی کلام بعض علماء کے اقوال کو اپنی کتاب جامع المقاصد میں ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک جملے کا اضافہ کیا، وحیہ ملحظون وجیح، کا یہ ملحظ جو انہوں نے لحاظ کیا ہے، جو طرح کی ہے اس کلام میں، بہت بہترین ہے. یعنی جناب محقق ثانی تائید کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام کے تمام علماء اور فقہاء کی، یہ کلام وہی ملحظ وجیح جناب محقق ثانی کے. انتہا کلام صاحب الجامع المقاصد. وفی ہے، لیکن جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں بھی اشکال کیے بغیر باز نہ آئیں گے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں بھی اشکال کریں، کہ ہم اشکال کریں گے جناب محقق ثانی کے اس فائدے کے اوپر جو انہوں نے عرض کیا ہے، ہاں اجارے میں اور ہبہ میں. اور یہاں پر اشکال انہوں نے تجزیتاً کیا، ایک جز لے کر آئے اور اشکال کرتے چلے گئے. کہہ رہے انمانا جریان المواتات فی الاجارہ علی مذہب المحقق ثانی، کہ مواتات کا جاری ہونا اجارے میں مذہب محقق ثانی کے اعتبار سے اس کا معنی کیا نکلے گا؟ اس کا معنی نکلے گا الحکم بملک المامور، کہ جو معمور ہے وہ مالک بنے گا کس چیز کا؟ الاجر المعین علی العامر، عامر کے اوپر اجر معین کا مالک بنے گا، اس چیز کا حکم لگانا ہے. جریان مواتات اجارے میں محقق ثانی کی طرف سے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہم حکم لگا رہے ہیں کہ معمور مالک بن رہا ہے اجر معین کا عامر کے اوپر. جیسے اس نے کہا تھا آ کر کہ آپ مثلا امر فلانی کو انجام دو، عمل فلانی کو انجام دو تو میں آپ کو 1000 دینار دوں گا. اس نے اس عمل کو انجام دیا. مثلا کہنے والے نے کہا جناب والا آپ فلاں نہر میں جاؤ، وہاں سے 2 بالٹی پانی بھر کے لاؤ اور ہمارے اس گڑھے میں ڈال دو. وہ گیا 2 بالٹی پانی بھرا، لا کر اس نے ڈال دیا. ابھی پیسے دیے نہیں. اس نے کہا تھا قبل تو نہیں، کچھ نہیں کہا تھا. اس نے بالٹی اٹھائی، گیا پانی بھرا، لا کے ڈال دیا. کہہ رہے کہ اس کا یہ عمل کرنا اور جناب محقق کا اس کو صحیح قرار دینا یہ سبب بنتا ہے کہ 2 بالٹی پانی لا کے ڈالنے کے اوپر عامر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اجر معین دے. ایک نہیں،
اجر معین دے. ٹھیک ہے نا, یہی اشکال بن رہا ہے. معمور پہ جو ہے عامل پہ کیسے ہو گیا؟ معمور کیا معمور لفظ, چلو میں عبارت کو کھولتا ہوں, واضح ہوتا ہے. الحکم بالملک المعمور, یعنی الحکم بملک العامل. معمور کے نیچے عامل لکھا, ابھی پورا بناتا ہوں. الحکم بملک المعمور یعنی العامل الاجر المعین 1000 دینار علی العامر جو امر کرنے والا ہے. یہ تو واضح ہے, ٹھیک ہے نا. آگے چلیں. وملک العامر العمل, وملک العامل العمل یعنی 2 بالٹی پانی, المعین 2 بالٹی پانی, علی المامور بے یعنی علی العامل. واضح ہو گیا نا. اشکال ہے کوئی؟ وصلت زاد اللہ شرف. پھر پلٹا کہ جناب محقق ثانی کا مواتات کو جاری کرنا اجارے میں, اس کا مطلب اور معنی یہ نکلتا ہے کہ ہم حکم لگا رہے ہیں کہ عامل یا مامور مالک بن رہا ہے اجر معین کا عامر کے اوپر, اور عامر مالک بن رہا ہے عمل معین کا مامور بے کے اوپر. ٹھیک ہے نا. ولم نجد من صرحا بہی فی المواتات, ہم علماء میں سے کسی بھی عالم کو نہیں پائے ہیں جو اس چیز کی تصریح کر رہا ہو مواتات فی الاجارے میں, کہ اجارے میں کوئی اگر انسان آ کر کہے کہ 1 بالٹی پانی لا کر ندی سے اس گڑھے میں ڈال دو, 1 الف دوں گا, سامنے والے نے قبول بھی نہیں کیا, یا اس نے صرف یہ کہا کہ 1 بالٹی پانی لا کے ڈال دو, کا اس کا 1 بالٹی پانی لا کے ڈال دینا یہ سبب بنتا ہے عامل کا ملکیت 1 الف دینار کے ذریعے, اور عامر کا 1 بالٹی کا مالک بننے کے اوپر. اور اس چیز کے ہم قائل کسی بھی علماء کو اب تک نہیں پایا ہے. یہ پہلا اشکال تھا جناب مصنف کا. ٹھیک ہے نا. الحکم سے پہلا اشکال وارد ہو رہا تھا. وَأَمَّا قَوْلُهُ سے دوسرا اشکال ہے. وَأَمَّا قَوْلُهُ جناب محقق ثانی کا یہ قول, لو كانت اجارہ فاسدہ لم یجز له العمل, کہ اگر اجارہ فاسدہ ہوتا اس کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہوتا. فموضع نظر, یہ ان کا قول موضع اشکال ہے, قابل اشکال ہے. کیوں قابل اشکال ہے؟ وجہ بیان کریں. لأن فساد المعاملہ, معاملے کا فاسد ہونا, لا یوجب منعہ عن العمل, عامل کو عمل کرنے سے منع نہیں کرتا. معاملہ بھلے سے فاسد ہو, وہ عمل سے کیوں رکے گا بھائی؟ یہ سبب نہیں بنتا کہ عامل اپنے عمل سے رک جائے. سیما خاص طور سے اذا لم یکن العمل تصرفا فی عین, خاص طور سے جب عمل عامل تصرف واقع نہ ہو رہا ہو فی عین من اموال المستاجر, مستاجر کے اموال میں سے کسی عین میں. ٹھیک ہے نا. مواتات میں جریان اس صورت ہوتا, یہ کیا کہا انہوں نے, لو کان تجارہ فاسد لم یجوز له العمل, اس صورت میں اس قول کو کہہ سکتے تھے جب بذات خود مستاجر کے کسی عین میں وہ تصرف کر رہا ہوتا, بلکہ اس نے تو ندی سے لا کے 1 بالٹی پانی اس کے کنویں میں ڈالا ہے یا اس کے گڑھے میں ڈالا ہے. دوسرا اشکال ختم ہوا. ٹھیک ہے نا. تیسرا, وقولہ لم یستحق اجرت ما علمہ بالفساد, تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جبکہ اس کو فساد کا علم ہے. ممنوع, ان کا یہ قول بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے, قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ لأن الظاہر ثبوت اجرت المثل, اس لیے کہ تمام ظاہر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اجرت مثل ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمل انجام دیا ہے, جب عمل کیا ہے تو اجرت مثل ثابت ہوگی. لأنہ یعنی لأن العامل, لأن العامل لم يقصد التبرع, عامل نے تبرع کا قصد نہیں کیا تھا کہ میں مجانی اس فعل کو انجام دوں گا, بلکہ کان قاصدا اجرا, اجرت کا قاصد تھا. وانما قصد عوضا, بلکہ عامل نے عوض کا قصد کیا تھا. لم يسلم له, جو اب تک اس نے تسلیم نہیں کیا ہے.
والحمد للہ رب العالمین.